بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ کچھ ایام گزر بھی چکے ہیں۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی برکات اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہم اس نشست کے اندر یہ بات ذکر کریں گے کہ ہمیں محرم الحرام کا مبارک مہینہ کس طرح گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ہم اس مبارک مہینے کو کس طرح بسر کریں، اس مبارک مہینے کے اندر کون سے اچھے اعمال کیے جائیں، یعنی اس ماہ مقدس کو کن اعمال کے اندر گزارا جائے اور کیسے گزارا جائے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کو بالخصوص چاہیے کہ ان ایام میں نیک کاموں کی کثرت کریں۔ مثال کے طور پر روزوں کی کثرت کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عرفۃ کان لہ کفارۃ سنتین ومن صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یہ روزہ اس کے لیے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جس نے محرم الحرام کے 1 دن کا روزہ رکھا، اس کے لیے 1 دن کے بدلے میں 30 دنوں کا ثواب ہے۔ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو روزہ دار کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جس نے محرم الحرام کے 1 دن کا روزہ رکھا، اس کے لیے 1 دن کے بدلے میں 30 دنوں کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر! کتنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما رہا ہے اس مہینے میں بالخصوص۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 حسنہ، جس نے محرم الحرام کا 1 روزہ رکھا، اس کے لیے ہر دن میں 30 نیکیاں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المفروضۃ الصلاۃ فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ فرمایا کہ فرض کے بعد، یعنی جو فرضی نمازیں ہیں، ان کے بعد صلاۃ اللیل یہ افضل ہے، یعنی رات کے اندر نفلی عبادت کرنا۔ فرمایا کہ فرائض کے بعد یہ عبادت تمام عبادات میں سے افضل ہے۔ وَأَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمُ، اور رمضان المبارک کے بعد شہر اللہ کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمُ، جسے تم محرم کہتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام عبادات میں سے بڑھ کر فرائض کے بعد جو افضل عبادت ہے وہ رات کی عبادت ہے، اور تمام روزوں میں سے رمضان مبارک کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی اس دن میں محرم الحرام میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ بالخصوص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ روزہ دار کے لیے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے، جیسا کہ
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام خود بھی محرم الحرام کا یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہیں دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور ماہ رمضان مبارک۔ تو یاد رکھیں یہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام یعنی دونوں دن کا روزہ رکھا جائے، یعنی 10 کے ساتھ یا 9 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیں یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیں، یہ بہتر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومُ مِنَ التَّاسِعِ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ضرور 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کا روزہ بھی میں رکھوں گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس محرم الحرام کے اندر اعمال صالحہ کیے جائیں، اور بالخصوص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 9-10 یا 10-11 ان کو روزہ بھی رکھا جائے